بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 29 میں اہل شام کے قبلہ کی علامت پر بحث ہوگی۔ شامیوں کے قبلہ کی علامات جو متن میں بیان ہوئی ہیں 2 عدد ہیں۔ پہلی علامت کو ذکر کیا جائے گا۔ اہل شام کی علامت کا اہل عراق کی علامت سے تفاوت بھی ذکر ہوگا۔ دقیق فلکیاتی تحقیق بھی پیش ہوگی۔ شامیوں کے قبلہ کی دوسری علامت اور متعلقہ مسائل و فروعات کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھیں گے۔ فرمایا وَلِلشَّامِ مِنَ الْعَلَامَاتِ جَعْلُهُ اَيْ الْجَادِيِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ خَلْفَ الْأَيْسَرِ الظَّاهِرُ مِنَ الْعِبَارَةِ كَوْنُ الْأَيْسَرِ صِفَةً لِلْمَنْكَبِ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ وَبِهَذَا صَرَّحَ فِي الْبَيَانِ فَعَلَيْهِ يَكُونُ انْحِرَافُ الشَّامِ عَنْ نُقْطَةِ الْجَنُوبِ مشرقاً بقدر انحراف العراق عنہا مغرباً۔ اہل شام کے قبلہ کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ قرار دے جادی ستارے کو اس حالت ارتفاع میں خلف الایسر اپنے بایاں کندھے کے پیچھے۔ الظاہر من العبارت کون الایسر صفتا للمنکب بقرینۃ ما قبلہ۔ ظاہر یہ ہے عبارت سے جو شہید اول نے یہاں پر پیش کی ہے کہ ایسر بایاں ہونا یہ صفت ہے منکب کے لیے، بایاں کندھا مراد ہے۔ بقرینۃ ما قبلہ، چونکہ پہلے انہوں نے عراقیوں کا قبلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جیادی ستارے کو حالت ارتفاع میں یا حالت انخفاض میں دایاں کندھے کے پیچھے قرار دے۔ تو شام والے جو افراد ہیں ان کے لیے یہ علامت جو بیان کر رہے ہیں، تو سابقہ جو بیان تھا ان کا اس کے قرینے کے تحت فقط ایسر بایاں کہہ دیا ہے، تو یہ جناب لی مراد ان کی بایاں کندھا ہے۔ بایاں کندھا کے پیچھے قرار دے گا وہ اس کو جناب جیادی ستارے کو، جب وہ غایت ارتفاع میں ہوتا ہے، بلندی پہ ہوتا ہے۔ فَعَلَيْهِ يَكُونُ انْحِرَافُ الشَّامِ عَنْ نُقْطَةِ الْجَنُوبِ مَشْرِقًا بِقَدْرِ انْحِرَافِ الْعِرَاقِ عَنْهَا مَغْرِبًا۔ اس بنیاد پر شامی کا انحراف جنوب کے نقطہ سے مشرق کی طرف اتنا ہوگا جتنا عراقی کا انحراف جنوب سے مغرب کی طرف ہوتا تھا۔ پہلے اس کی کسی حد تک وضاحت دی جا چکی ہے کہ یہ جو تصویر ہم نے پیش کی تھی، یہ قطب جنوب ہے، یہ قطب شمال ہے، یہ مغرب ہے اور یہ مشرق ہے۔ مشرق مغرب کی کئی قسمیں بھی بیان ہو چکی ہیں۔ عراقی جو وسط عراق کے علاقے ہیں، کوفہ ہے یا نجف اور کربلا بغداد ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ جنوب سے مغرب کی طرف انحراف کرتے ہیں۔ تو وہ جو جادی ستارہ حالت غایت ارتفاع میں اس دائرہ نصف نہار پہ ہوتا ہے، تو وہ ان کے بائیں کندھے کے پیچھے آتا ہے، کیونکہ یہ جنوب سے 33 درجے مغرب کی طرف آتے ہیں۔ تو جب وہ اس اوپر اس دائرہ نصف نہار پہ موجود ہوتا ہے، تو پھر جب وہ انحراف کرتا ہے عراقی جنوب سے مغرب کی طرف، تو وہ اس کے دائیں کندھے کے پیچھے ہو جاتا ہے، تو وہ مکے کی طرف ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے عراقی، اس طرح گویا اس کی لائن بنتی ہے مکے کی طرف۔ اب شام والے نے کیا کرنا ہے؟ جنوب کے نقطہ سے مشرق کی طرف جانا ہے۔ تو گویا کہ
وہ کیا کرے گا، ادھر مکہ ہے تو ادھر سے جناب علی اس طرح اس کی طرف ہوگا، اور وہ اس ستارہ جیادی کو اپنے بایاں کندھے کے پیچھے قرار، جب ادھر سے مڑے گا، ادھر سے ادھر مڑے گا تو جنوب سے مشرق کی طرف 31 درجے وہ مڑے گا، تو پھر اس کا جو دایاں کندھا ہے وہ تو ادھر چلا گیا، بایاں کندھا جناب علی اس کی طرف آ جائے گا، ستارہ جادی کی طرف، تو ستارہ جادی اس کے بایاں کندھے کے پیچھے ہوگا۔ تو یہ ہو گئی جناب اس کی تصویر کے ذریعے کسی حد تک وضاحت۔ تو شامی کے قبلہ کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جادی ستارے کو اپنے بایاں کندھے کے پیچھے قرار دے، یعنی جنوب سے مشرق کی طرف مڑے تو اس کی جب بایاں کندھا جناب اس کے پیچھے وہ جادی ستارہ ہو تو اس کی لائن اور اس کی سمت قبلہ کی طرف ہوگی۔ تو گویا شامی کا انحراف جنوب سے مشرق کی طرف اتنا ہی ہوتا ہے جتنا عراقی کا جنوب سے مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا معنی۔ والذی صرح به غیرہ ووافقہ المصنف فی الدروس وغیرها ان الشامی یجعل الجادی خلف الکتف للمنکب وهذا هو الحق الموافق للقواعد لأن الانحراف الشامی اقل من انحراف العراقی المتوسط۔ شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ انہوں نے تصریح کی ہے بیان والی کتاب میں کہ ان کی مراد بایاں کندھا ہے، جادی ستارہ اس کے پیچھے ہو تو شامی کا قبلہ درست ہوتا ہے، جبکہ دوسرے علماء نے تصریح کی ہے اور مصنف یعنی شہید اول نے بھی دروس اور اپنی دوسری کتابوں میں اس کے ساتھ موافقت کی ہے کہ شامی جادی ستارے کو اپنے کتف کے پیچھے قرار دے، نہ کہ منکب کے پیچھے۔ منکب اور کتف قریب قریب ہوتے ہیں، کتف جو ہے وہ دو جو ہے نا کتفین کے درمیان کے قریب ہوتا ہے منکب کی نسبت، تو تھوڑا سا جو ہے نا جی کیا ہے اس میں کم ہوگا عراقی کی نسبت۔ جو عراقی جنوب سے مغرب کی طرف انحراف کرتا تھا تو اس کا انحراف زیادہ تھا، 33 درجے تھا، لیکن شامی کا جو انحراف ہے وہ کیا ہوگا، 31 درجے ہوگا جنوب سے مشرق کی طرف۔ تو اس کو منکب کی پیچھے قرار دیتے، بایاں منکب کے پیچھے اس کو قرار دینا ہوتا تو پھر یہ زیادہ انحراف ہوتا ہے مشرق کی طرف، جنوب سے مشرق کی طرف۔ لیکن اس کو اگر کتف کے پیچھے قرار دے تو اس میں تھوڑا سا انحراف اس کا جنوب سے مشرق کی طرف کم ہوگا۔ تو یہ جو ہے ایک تعبیر کا فرق ہے، مراد وہی ہے کہ جنوب سے مشرق کی طرف جانا ہے، لیکن اس میں بالکل جو کندھا ہے اس کے پیچھے قرار نہیں دے گا، بلکہ کندھے کی جو پچھلی سائیڈ ہے جس کو کتف بھی کہتے ہیں اس کے پیچھے اس کو قرار دے گا، تو 31 درجے انحراف ہوگا۔ شہید فرماتے ہیں یہ تو دوسرے علماء کی تحقیق ہے جو علم فلکیات وغیرہ کے ماہر ہیں، اور شہید اول بھی دروس وغیرہ میں اس کی تصریح کرتے ہیں، یہ موافقت کرتے ہیں۔ اب شہید ثانی کا تحقیق یہاں آ رہی ہے، ھذا ھو الحق الموافق للقواعد۔ یہ جو بات ہے دوسرے علماء کی تحقیق اور مصنف کا دروس شرعیہ اور دوسری کتابوں میں تحقیق، یہ حق اور حقیقت ہے، اور قواعد علم ہیئات جو کہ اسی طرح زمین اور ستاروں کے جنالی ڈائریکشن وغیرہ کو معین کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کے قواعد کے بھی موافق اور مطابق ہے۔ کیوں موافق اور مطابق ہے؟ لأن انحراف الشامی اقل من انحراف العراقی المتوسط، کیونکہ شامی کا انحراف جنوب سے مشرق کی طرف یہ عراقی متوسط یعنی اوساط عراق، وسط عراق میں جو شہر ہیں ان کے جنوب سے مغرب کی طرف انحراف سے قدرے کم ہوتا ہے، یعنی عراقی متوسط کا جو انحراف ہوتا ہے
جنوب سے مغرب کی طرف وہ 33 درجے ہوتا ہے، جبکہ شامی کا انحراف جنوب سے مشرق کی طرف ہوگا نا تو وہ کیا ہوتا ہے 31 درجے ہوتا ہے، 2 درجوں کا فرق ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہیں کہ یہ ستارے کو کتف کے پیچھے قرار دے گا، نہ کہ بالکل کندھے کے پیچھے۔ تو یہ تعبیر اچھی ہے، چونکہ اس میں 2 درجوں کا جو اختلاف ہے وہ بھی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ اگر منکب ایسر کے پیچھے قرار دیں پھر تو اس کو عراقی کی طرح منکب ایمن کے وہ پیچھے قرار دیتا تھا، تو جتنا وہ مڑتا تھا اتنا اس کو بھی مڑنا چاہیے، حالانکہ 2 درجے کم مڑنا مراد ہے۔ وَبِالتَّحْرِيرِ التَّامِّ يَنْقُصُ الشَّامِي عَنْهُ جُزْءَيْنِ مِنْ 90 جُزْءًا مِمَّا بَيْنَ الْجُنُوبِ وَالْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ۔ بالتحریر تام یہاں مراد ہے دقیق فلکیاتی تحقیق کے مطابق شامی کا انحراف جنوب سے مشرق کی طرف جو ہوتا ہے وہ عراقی کے انحراف یعنی جنوب سے مغرب کی طرف جو ہوتا ہے اس سے 2 درجے کم ہے، یعنی 90 ڈگری تو ہوتا ہے زاویہ۔ اگر اس کو دوبارہ ایک مرتبہ اپنی تصویر کے اوپر انطباق کریں، اگر 2 جو ہے خط اپنے آپ کو اس طرح قط کر رہے ہوں بالکل سیدھ میں، تو ہر زاویہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے۔ جب عراقی یہاں سے جنوب سے مغرب کی طرف انحراف کرتا ہے اور یہ لائن نیچے آنے لگتی ہے، یہ لائن ادھر سیدھی نہیں رہے گی بلکہ ادھر ہم اس کو لائیں گے 33 درجے، تو پھر اس کے جنالی 90 ڈگری جو تھی سینٹی جو مثلا اس کے درجات تھے 90، وہ 33 درجے کو جب پہنچے گا تو وہ قبلہ ہوگا عراقی کا، اوساط عراق کا۔ تو یہ جو شامی کا جنوب سے مشرق کی طرف انحراف ہے، اگر انحراف نہ ہو بالکل سیدھی لائن ہو اور درمیان والی قط کرنے والی بھی سیدھی لائن ہو تو پھر تو 90 ڈگری ہوگی، لیکن اس کو کیا کریں گے، اس کا انحراف مشرق کی طرف 31 درجے ہوگا۔ وہ عراقی کے 33 درجے جو تھے انحراف جنوب سے مغرب کی طرف، یہ اس سے 2 درجے کم ہوگا جنوب سے مشرق کی طرف، یعنی 31 درجے ہوگا۔ تو یہ دقیق انہوں نے تحریر پیش کی ہے، تحریر تام یعنی دقیق فلکیاتی تحقیق کے مطابق شامی کا انحراف عراقی سے 2 درجے کم تر ہوگا، جو وہ 90 ڈگری سے نکالتے ہیں۔ 90 ڈگری سے عراقی کا انحراف جنوب سے مغرب کی طرف 33 درجے ہے، تو یہ اس سے 2 درجے کم ہوگا، اور شامی کا انحراف جنوب سے مشرق کی طرف ہوگا اور عراقی کا انحراف جنوب سے مغرب کی طرف ہوگا۔ تو یہ دقیق فلکیاتی تعبیر بھی آ گئی جناب۔ اب ہم آتے ہیں دوسری علامت کی طرف، تو یہ پہلی علامت کا اختتام ہے، دوسری وَجَعَلَ سُهَيْلَ أَوَّلَ طُلُوعِهِ وَهُوَ بُرُوزُهُ عَنِ الْأُفُقِ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ لَا مُطْلَقِ كَوْنِهِ وَلَا غَايَةَ ارتفاعه لِأَنَّهُ فِي غَايَةِ الْارْتِفَاعِ يَكُونُ مُسَامِتًا لِلْجَنُوبِ لِأَنَّ غَايَةَ ارْتِفَاعِ كُلِّ كَوْكَبٍ يَكُونُ عَلَى دَائِرَةِ نِصْفِ النَّهَارِ الْمُسَامِتَةِ لَهُ كَمَا سَلَفَ۔ شامی سہیل ستارے کو اپنے طلوع کے شروع میں، یعنی جب سہیل ستارہ طلوع ہوتا ہے، وَهُوَ بُرُوزُهُ عَنِ الْأُفُقِ، جب وہ افق پر ظاہر ہوتا ہے، اسی اول طلوع کے وقت سہیل ستارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے قرار دے گا۔ لا مطلق کونہی، مراد یہ نہیں کہ جہاں بھی وہ ہو، اور نہ ہی اس کی غایت ارتفاع یعنی بالکل بلندی کی حالت میں ہو، دونوں یہ حالتیں مراد نہیں ہیں، بلکہ ابتدائے طلوع کے وقت جہاں پہ وہ ہوتا ہے اس کو اپنی آنکھوں کے درمیان میں قرار دے۔ تو اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سہیل ستارہ ہوتا ہے
یہ جنوب سے مشرق کی طرف 31 درجے پہ طلوع کرتا ہے۔ تو اگر جناب اس کو کیا کرے نماز گزار جنوب سے مشرق کی طرف 31 درجے انحراف کرے تو بالکل سہیل ستارہ اس کی آنکھوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اس کی ہر حالت بھی مراد نہیں ہے اور بلندی کی حالت بھی مراد نہیں ہے، لِأَنَّهُ فِي غَایَةِ الْارْتِفَاعِ يَكُونُ مُسَامِتًا لِلْجَنُوبِ، چونکہ سہیل ستارہ جب نکلے گا تو وہ جنوب مشرق میں 31 ڈگری پہ نکلے گا اور پھر وہ بلند ہوتے ہوتے قطب جنوب کے ہم سمت ہو جائے گا، چونکہ ہر کوکب ہر ستارے کی جو غایت ارتفاع ہوتی ہے جب بلند ترین سطح پہ وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ دائرہ نصف نہار پہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو شمال اور جنوب کے درمیان ایک لائن کھینچی گئی ہے اس کے بالکل اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر وہ جنوب کی طرف نکلے تو اس کو جناب علی جنوبی قطب جنوبی کا ستارہ کہیں گے، تو یہ جو سہیل ہے یہ اسی طرف نکلتا ہے۔ تو پس معلوم ہوا کہ اہل شام کے قبلہ کی دوسری علامت یہ ہے کہ سہیل ستارہ جب شروع میں طلوع کرتا ہے اسی وقت یہاں پہ ہوتا ہے نا، اس کو شامی اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان میں قرار دے تو بالکل اس کا قبلہ سیدھا ہوگا اور اس کی جو سمت ہے وہ قبلہ کی طرف ہوگی، اور گویا کہ یہ جنوب سے مشرق کی طرف انحراف اس کا کتنا ہوگا 31 درجے ہوگا۔ تو یہ دو علامات تھیں جو اہل فلکیات نے اور مسلمان فقہا نے ان کی تحقیق پیش کی ہے، اور علامہ شہید ثانی نے ان کے حوالے بھی پیش کیے ہیں کہ علماء نے تصریحات کی ہیں، شہید اول کی بیان اور دروس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ وہ پہلی علامت یہ تھی کہ یادی ستارے کو یہ دو بے اصغر کے ساتھ آخری ستارہ ہوتا ہے یادی ستارہ، تو اس کو کیا کرے گا اپنے بائیں کندھے کے پیچھے قرار دے، اگر کتف کے بائیں کتف کے پیچھے قرار دینے کی تعبیر ہو تو وہ قدرے بہتر ہے، چونکہ وہ عراقی کے انحراف سے 2 درجے کم انحراف کو بیان کرتی ہے، اور دقیق فلکیاتی تعبیر کے مطابق 31 درجے شامی کیا کرے گا جنوب سے مشرق کی طرف انحراف کرے گا، اور سہیل ستارے کو اول طلوع کے وقت جب وہ افق پہ ظاہر ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں کے درمیان قرار دے گا۔ اس کے بعد چونکہ وہ بالکل جب بلندی پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے قطب جنوب کے اوپر ہوتا ہے، سیدھا دائرہ نصف نہار پہ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو اگر سیدھ ملے گا تو پھر اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ تو بالکل قبلہ کی نہیں رہے گی۔ اہل شام کا قبلہ جنوب سے مشرق کی طرف 31 درجے پہ ہے۔